رضا میرے رضا میرے رضا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست ولی، عاشق صادق، عاشق اکبر، عاشق کامل، حضور فنا فی الرسول، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں ایسے مستغرق کہ آپ ان کی تحریر دیکھیں، تقریر دیکھیں، تصنیف دیکھیں، آپ ان کی نعت دیکھیں، بلکہ آپ کا شاہکار فتاوی رضویہ شریف اگر بندہ اٹھا کر پڑھے، قانون کی جو زبان ہوتی ہے نا، تو آپ فقہ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، قانون کی زبان میں عشق و محبت کی داستان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کوئی وکیل بن رہا ہے، لائر بن رہا ہے، اگر وہ لاء کی کتاب پڑھتا ہے نا، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ جرم کرے گا تو دفعہ اتنی لگے گی، یہ جرم کرے گا تو دفعہ اتنی لگے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسلامی شریعت کے جو قوانین ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے سے یہ ہو جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو غسل فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قانون کی زبان ہوتی ہے، اس میں لیلا مجنوں کی عشق و محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت اللہ تعالی علیہ کے آپ تصنیف کو دیکھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ بتائیے پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو جواباً آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا، جسے صحابہ کرام نے نوش فرمایا، اس سے وضو فرمایا، غسل فرمایا، تو پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے۔ بہت سارے دوسرے فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے، کسی نے زمزم شریف کا پانی، کسی نے کوثر کا، کسی نے سلسبیل کا، لیکن امام اہل سنت سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا نا، وہ پانی سب پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے۔ تو یہ ہے عشق کی زبان۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول، قطب مدینہ مفتی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف گیا، روضہ رسول پر حاضری دی، اور باب السلام سے لوٹ رہا تھا کہ میری نگاہ سنہری جالیوں پر پڑی نا، تو میں نے دیکھا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت یہاں پر، اور مجھے کوئی خبر بھی نہ دی، کیونکہ آپ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جب میں روضے کے قریب پہنچا نا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر میں جب واپس پلٹا نا تو پھر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہیں۔ کہا کہ پھر دوسری مرتبہ گیا، پھر آیا، پھر میں نے یہ منظر دیکھا، تو پھر میں تیسری مرتبہ بھی گیا، اور جب میں واپس آ گیا نا تو اب میں سمجھ گیا کہ یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے، ایک عاشق اور اس کے آقا کا معاملہ ہے، اس میں مجھے عمل دخل نہیں دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعرات کو بریلی شریف سے مدینۃ المنورہ جاتے تھے۔ جی ہاں، اتنے بڑے عاشق فنا فی الرسول، آپ ان کی ایسے بندے کو سمجھ نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے کردار کو پڑھا جائے، ان کی تصنیف، ان کے علم کو، ان کے ذہن کو، ان کی فقاہت کو پڑھا جائے نا، تو بندہ کہتے ہیں کہ واقعی رضا ہے، قل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اور اعلیٰ حضرت کو اللہ وہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے مرقد نور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے توسل میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔